السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تمہارا ہی نام تھا لکیروں میں۔ ناول کی رائٹر ہیں فرح عظیم۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میرے ہر جانے والے پل میں تم تھی اور ہر آنے والے کل میں تم ہی ہو رامین۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر سے بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھواں خارج کر رہا تھا، فضا میں شامل خنکی میں مسلسل دھوئیں کا گولا بنا رہا تھا۔ اندر کی حالت سے خود کو آزاد کر دینا چاہتا تھا، آسمان پر طاری سناٹے سے خود کو بے پہرا کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ مسلسل سامنے لگی باڑ کو تکے جا رہا تھا۔ اس بات کو قطعاً بھول جانا چاہتا تھا کہ اندر کوئی پور پور سجی اس کے انتظار میں وقت کاٹ رہی ہے، جو اس کی نظر التفات کی منتظر بیٹھی ہے۔ سگریٹ ختم کر کے اس نے نیچے اچھال دی اور ایک گہرا سانس لے کر آسمان کو گھورنے لگا۔ نہیں رامین، میں نہیں بھول سکتا تمہیں، تمہاری جگہ میں کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ تمہارے نام کے پل، تمہارے نام کے لمحے، میں کسی کی بھی جولی میں خیرات کی صورت بھی نہیں ڈال سکتا۔ وہ سوچے جا رہا تھا، خود سے کلام کیے جا رہا تھا، اس بات کو یکسر بھول کر کہ وہ جو اندر اس کی منتظر بیٹھی ہے وہ بھی تو قربانیوں کی بھیڑ چڑھ چکی ہے۔ جذبات سے عاری تو وہ بھی تھی۔ کسی مخصوص بلاوے کی سے خواہش ہی کہاں تھی، بس کسی روبوٹ کی طرح نکاح نامے پر سائن کر دیا تھا، خود کو سب کے کہنے پر کسی انجان کے حوالے کر دیا تھا، سوچے سمجھے بغیر کہ آگے کی زندگی اور کیا رنگ دکھائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب اس کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی۔ آپ پلیز کپڑے بدل لیں، ڈریسنگ روم میں ہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ کتنا دھیما تھا اس کا لہجہ، اور وہ خود کو کتنی بدقسمت سمجھ رہی تھی کہ اس کے عمر بھر کے ساتھی نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہ کی، بس حکم دے دیا۔ کسی قسم کی تعریف سننے کی اسے آرزو تھی بھی نہیں، نہ شکوہ نہ شکایت۔ اس نے کیا ہی کب تھا، بس اب کے حکم پر سر خم تسلیم کیا تھا، اور اب بھی وہ اپنی تمام تر رعنائی اور جل ترنگ کے ساتھ اٹھی تھی اور اس کے برابر سے گزرتی چلی گئی۔ اس سارے کھیل میں اس بیچاری کا کیا قصور جو میں اپنا غصہ اس پر اتاروں؟ اماں جانی زبردستی کر گئیں۔ وہ خود کلامی کرتا سر جھٹک کر صوفے پر لیٹ گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو کمرہ نائٹ بلب کی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر ٹک گئی۔ باہر جتنا سناٹا تھا اندر بھی اتنا ہی سناٹا تھا۔ دو نفوس ایک کمرے میں بند تھے اور صرف اپنی اپنی ہی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ نہ جانے کب نیند نے دونوں ہی کو اپنی باہوں میں سلا لیا۔ اماں جانی حیرت نہیں ہیں کہ اب تک بھابھی کے گھر سے ناشتہ نہیں آیا۔ دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ مریم نے نوکر کو حکم دیا تھا ناشتہ بنانے کا اور ان دونوں کو اٹھانے کا سوچ رہی تھی۔ ہاں حیرت تو ہے، کل رخصتی کے وقت بھی کسی کو ملال نہ تھا۔ نہ جانے آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، واقعی خون سفید ہو گئے ہیں رشتہ داروں کے۔ انہوں نے پاندان ایک طرف رکھا اور ایک لمبا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ خیر بیٹا تم جاؤ اور بہو کو اٹھا دو، ہو سکتا ہے کچھ دیر سے آئیں ان کے گھر والے۔ مریم مسکراتی ہوئی اوپر کے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس نے بہت آہستہ سے نوک کیا تھا۔ کون ہے؟ اسامہ بڑی دیر سے اٹھا ہوا تھا اور سگریٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر سمٹ کر لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر پرسکون نیند کے آثار تھے۔ تبھی اس نے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا، ایسا ہی تھا، وہ سب کی خوشیوں اور حرام میں خلل نہ کرنے والا، لیکن اب چونکہ باہر سے آرڈر آیا تھا تو اسے دروازہ کھولنا پڑا اور سامنے کھڑی اپنی نازک سی پیاری سی بہن کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ صبح بخیر بھائی جان، آپ دونوں کو یاد کیا جا رہا ہے، اس لیے پلیز آ جائیے۔ وہ اسے بیڈ پر سوتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ اسامہ کا جواب سنے بغیر ہی مسکرا کر نیچے چلی آئی، جبکہ وہ ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ یار کیسے اٹھاؤں، کتنا مشکل کام ہے سکون سے سوتے ہوئے بندے کے آرام میں تکلیف پہنچانا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کی نظر الارم پر پڑی تھی اور اس نے اس کا بٹن آن کر کے اس کے سرانے رکھ دیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بے خبر سو رہی تھی، تبھی تیسری بیل پر کس مسا کر کروٹ بدلی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ چھت گھور رہی تھی، اکثر بلائے ہوئے کہ وہ صوفے پر بیٹھا رسالے کی برگردانی کر رہا ہے۔ نظر جیسے ہی اس کی طرف گئی وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی اس کے اٹھنے کا ہی منتظر تھا، اس کی طرف دیکھے بغیر بول پڑا، آئی ایم سوری، لیکن نیچے اماں جانی نے ناشتے پر بلایا ہے، اس لیے مجھے آپ کو اٹھانا پڑا۔ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ بول نہ سکی۔ تیار ہو جائیے پلیز، پھر چلتے ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ 15 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اسے لیتا ہوا نیچے اترنے لگا۔ اماں جانی کی نظر پڑی تو ماشاءاللہ کے بغیر نہ رہ سکی، دونوں ہی بہت خوبصورت تھے۔ کل ہی لوگ چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے۔ دونوں سلام کر کے چیئر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے نوکروں کو ناشتہ لگانے کا حکم سنا دیا۔ بیٹا آپ کے گھر سے کوئی آئے گا؟ آپ کے سوال پر اس نے اپنی کائی مہندی آنکھیں اٹھائی تھیں جو لمحوں میں پانی سے بھر گئیں۔ فوراً اس نے آنسو پیچھے دھکیلے اور نگاہیں جھکا گئی، اور وہ اس کی آنکھوں کا دکھ جیسے دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئیں اور اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر دھر دیا، جبکہ اسامہ اخبار کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ اسامہ بیٹا
آج آپ چپ کیوں ہیں؟ اس کی خاموشی نے ساری کہانی سنا گئی تھی اور وہ بس مسکرایا تھا۔ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ بھی چائے پی رہی تھی جبکہ اماں جانی خود اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروا رہی تھیں۔ انہیں آج بھی وہ منظر بھولا نہیں تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ اسے ابتر حالت میں بڑی بے دردی سے علی حسن کے ہاتھوں مار کھاتا دیکھا تھا، اور حیرت بھی ہوئی تھی کہ سگے ماموں کا یہ سلوک، اور پھر نوکروں کی زبانی ساری داستان سن کر ہی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی اسی پاکیزہ اور حسین پھول سے سجائیں گی۔ حالانکہ اسامہ کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اپنی کزن رامین سے شادی کرے گا، لیکن رامین کے طور طریقے انہیں کسی حال میں بھی پسند نہ تھے۔ حالانکہ وہ ان کی اکلوتی بہن کی بیٹی تھی، تب بھی انہیں وہ کسی بھی صورت اپنے پاک باز اور نیک سیرت بیٹے کے لیے قطعی نامنظور تھی، اور بالآخر انہوں نے اسامہ کو اپنی قسم دے کر راضی کر ہی لیا تھا، اور وہ اماں جانی کے آگے ہار مان گیا تھا۔ تبھی تو ایک ایسی لڑکی کو شامل کیا تھا اپنی زندگی میں جس کا نام تک جاننے کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس آنٹی اب اور نہیں، اس نے بمشکل اپنی مدر سریلی آواز نکالی تھی۔ یہ آنٹی کیا ہوتا ہے؟ میں اسامہ کی اماں جانی ہوں تو تم بھی اماں جانی کہا کرو۔ انہوں نے مسکرا کر ایک اور لقمہ اس کے منہ میں ڈالا جسے وہ مسکرا کے چبانے لگی۔ آنکھیں اتنی عزت اور محبت و پذیرائی پر بار بار بھر رہی تھی لیکن وہ ضبط کا دامن تھامے رہی۔ بس اماں جانی، انہیں اس کا کہنا اتنا اچھا لگا کہ مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اسامہ کی لاتعلقی وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جا چکا تھا جبکہ وہ ان سب کے درمیان سب کی تعریفیں سمیٹ رہی تھی، لیکن سوچا اب بھی ماضی میں الجھی تھی۔ اس نے بڑے قیمتی اور قریبی رشتوں سے ٹھوکر کھائی تھی۔ اتنی جلدی وہ کیسے ان لوگوں کی خوبصورت باتوں اور محبت بھرے لہجے کو قبول کر کے محبت مان لیتی؟ دوپہر بھی گزر گئی لیکن سراج ولا سے کوئی بھی نہیں آیا۔ انتظار تو اسے بھی نہیں تھا لیکن دل بار بار دھڑک رہا تھا کہ شاید کوئی آ جائے۔ ولیمے کی دعوت ایک دن کی گیپ سے رکھی گئی تھی تاکہ سبھی فریش اور تازہ نظر آئیں۔ سعدیہ بیٹا جاؤ، بھابھی کو کمرے میں چھوڑاؤ، تھک گئی ہوں گی بیٹھے بیٹھے، تھوڑی دیر آرام کر لے۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور سعدیہ مریم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ارے بھابھی جان، آپ پیچھے کیوں چل رہی ہیں؟ آگے آئیے نا۔ سعدیہ نے اس کا بازو پکڑا۔ وہ اس کی طرف نرمی سے دیکھتی ہوئی ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کمرہ نوکرانی صاف کر کے جا چکی تھی۔ پھولوں کی دل فریب روح کو سرشار کر دینے والی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ دونوں چلی گئیں اور وہ ڈری ڈری سہمی سہمی سی صوفے پر ٹک گئی اور آنکھیں موند لی۔ ماضی شدت سے اطراف میں گھوم رہا تھا اور بالآخر ماضی کا سیلاب آنکھوں سے بہنے لگا اور وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہ کر سکی۔ سراج بھائی، بڑی پیاری بیٹی ہے آپ کی۔ راحیلہ نے گود میں سے بچی اسے دی تو وہ بھی معصوم سی گڑیا کو پیار کرنے لگے اور بڑے پیار سے اپنے نام سے منسوب اپنی ہر دل عزیز بیگم کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیا نام رکھنا ہے؟ وہ سمانہ کے قریب بیٹھ گئے اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے جو سوچا ہے وہی۔ وہ بھی سراج کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے تو اپنی بیٹی حور کسی پاکیزہ لگی ہے، حور سی معصوم، حور سی خوبصورت۔ میں تو اپنی بیٹی کا نام حور زمہ رکھوں گا۔ انہوں نے جھک کر سمانہ کے برابر میں لیٹی بچی کے گال پر پیار کیا۔ بہت خوبصورت نام ہے سراج بھائی۔ راحیلہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی پیاری سی بہن سمانہ کے ماتھے پر پیار کر کے باہر نکل گئیں۔ سبھی انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ سراج چونکہ اکلوتے تھے، ان کا بہن بھائی کوئی نہ تھا، والدین نے بھی بڑی جلدی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ اپنے سسرال والوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ راحیلہ اور ناجیہ کو چھوٹی بہنیں اور علی حسن کو چھوٹا بھائی مانتے تھے، اور پھر سمانہ کی بے لوث محبت میں وہ سب کو سراج ولا میں شامل کر چکے تھے۔ کیا خیال ہے سمانہ، ایک بار اور ورلڈ ٹور نہ ہو جائے؟ ان کے گھر آنے پر سراج نے بہت بڑے پیمانے پر دعوت کا انتظام کیا تھا۔ خوشی اتنی بڑی ملی تھی انہیں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ سمانہ نے ہمیشہ ہی ان کی ہر بات مانی تھی، تبھی وہ انہیں بہت چاہتے تھے۔ اوکے، پھر پہلے پیرس چلیں گے۔ انہوں نے سمانہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور پھر دونوں ہی پیرس جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں دونوں جاں بحق ہو گئے اور ننھا سا معصوم سا 2 ماہ کا وجود راحیلہ نے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وقت گزر رہا تھا۔ علی حسن نے اپنی دونوں بہنوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور پھر اپنی بھی شادی رچا لی، اور ننھا معصوم سا وجود تینوں نے خود سے الگ کر دیا۔ شادی کے بعد پھر بھی کبھی کبھی وہ اسے پیار کر لیتے تھے، لیکن جب اپنی اولادیں گود میں آئیں تو بالکل ہی اسے بھلا دیا۔ اس کی گنتی بھی گھر کے نوکروں میں کر ڈالی۔ میٹرک سے آگے ممانی نے پڑھنے کی اجازت نہ دی، جبکہ ان کا اکلوتا بیٹا اشر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ میں تھا اور راحیلہ ناجیہ کے بیٹے کینیڈا پڑھنے گئے ہوئے تھے۔ بہنوں کی شادی کے بعد علی حسن نے انہیں جانے نہیں دیا تھا، بلکہ سراج ولائی کا حصہ رکھا تھا۔ انہیں اپنی بہنیں دل و جان سے عزیز تھیں، لیکن اگر کوئی بے وقت تھا تو وہ ننھا سا معصوم فرشتہ تھا جو اتنی بدسلوکی کو کڑوے گھونٹ سمجھ کر پی جاتی تھی کہ شکوہ کرے کس سے اور سنتا بھی کون۔ میرے پیارے اللہ میاں، تو نے کہا ہے کہ خالاؤں میں سے ماں کی خوشبو آتی ہے، ماموں سے قریبی اور چاہنے والا کوئی اور نہیں ہوتا، پھر اللہ میاں میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہے؟ مجھے میری خالاؤں میں سے ماں کی خوشبو کیوں نہیں آتی؟ میرے ماموں کی چاہت
میری کیوں نہیں اللہ میاں؟ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے مصروف تھی، لبوں سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے، صرف آنسو بہہ رہے تھے اور وہی کہہ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ آنکھیں بند کیے خاموشی کی زبان اپنے اللہ تک پہنچا رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ کب اس کا کزن اشر آ کر کھڑا ہوا اور اسے تکے جا رہا تھا۔ کون نہ مڑے اس حسن پر؟ آواز اتنی قریب سے آئی تھی کہ جٹ اس نے ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور جائے نماز لپیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ اس کے بیڈ پر آرام سے بیٹھ چکا تھا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ وہ اس کے حسن کا جائزہ لے رہا تھا، ابھی 3 دن پہلے ہی چھٹیوں پر آیا تھا، لیکن اس کا نازک اور حساس ذہن اس کی نظروں کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ چکا تھا، تبھی وہ اس سے کتراتی پھرتی تھی۔ اس وقت تو تمہارے ساتھ کا طلبگار ہے یہ دل۔ اس کے لفظوں میں جو بلاوا تھا وہ نظر انداز نہ کر سکی، اور اپنی 22 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی کو گھور کر دیکھا تھا۔ اس کی خبیث مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو اشر، میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ اور وہ بڑی زور سے ہنستا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ ارے بس میری جان، صرف کچھ دیر کے لیے، پرامس، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تمہارا حسن مجھے کچھ سوچنے نہیں دیتا جانے من۔ وہ بہک رہا تھا، تبھی حور نے بغیر سوچے سمجھے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ وہ کچھ بھی سہ سکتی تھی، لیکن اتنا گھٹیا کام وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے مجھے مارا، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ وہ بہت غصے میں تھا اور ایک تھپڑ کے بدلے میں نہ جانے کتنے ہی تھپڑ مار کر اس کا چہرہ سرخ کر دیا، اس بات کو بالائے طاق رکھ کر کہ وہ آج جو کچھ بھی ہے حور ہی کی دولت کے سبب ہے۔ اور پھر بھی اس کی تسکین نہیں ہوئی تو وہ اسے گھسیٹتا ہوا اسٹور روم میں لے آیا اور اندر دھکیل کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا، جبکہ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کی کسی بھی آوازاری کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو اس کی آوازیں سنتا، کیونکہ تمام سراج ولا اسلام آباد راحیلہ کے دیور کی شادی میں گیا ہوا تھا، صرف اشر ہی نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ علی کل کچھ لوگوں کو میں نے انوائٹ کیا ہے رات کے کھانے پر، آپ پلیز جلدی آ جائیے گا۔ وہ لوگ دوپہر ہی کو واپس آئے تھے اور اب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ گھر کا قیمتی ہیرا کہاں ہے۔ کون ہے؟ علی حسن نے سائیڈ لیمپ بجھا دیا۔ مسز امجد ہیں، حال ہی میں ایک پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی ان سے، میں نے سوچا کیوں نہ اپنے گھر انوائٹ کیا جائے، خاصے معتبر لوگ ہیں، وہ بھی ان کے برابر میں لیٹ گئیں۔ اوکے آ جاؤں گا۔ علی حسن کروٹ بدل کر سو گئے۔ شاداں 3 دن ہو گئے وہ نظر نہیں آ رہی۔ نازیہ نے گلاس دھو کر اسٹینڈ پر لگایا۔ ہاں باجی، مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں اشر صاحب نے بڑے صاحب کی خیر موجودگی کا فائدہ نہ اٹھا لیا ہو۔ نیت بھی تو خراب لگتی ہے اشر صاحب کی۔ وہ دونوں ہی عرضمہ کے لیے پریشان تھی۔ ہاں نازیہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اب تو بڑے صاحب ہی کچھ کریں گے۔ وہ چاول چننے لگی، دونوں اس سے بہت محبت کرتی تھیں، لیکن ان دونوں کے والدین کا سلوک بھی عرضمہ کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا گھر کے اور مکینوں کا۔ شاداں چائے پلاؤ۔ اشر فریج کھول کر کھڑا ہو گیا۔ جی اچھا صاحب جی۔ وہ جھٹ کھڑی ہو گئی۔ صاحب جی وہ بڑے صاحب آپ کا پوچھ رہے تھے۔ نازیہ نے علی حسن کا بتایا۔ وہ جتانا کچھ اور چاہتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہے، آخر وہ نوکر تھی، مالکوں کے آگے کیسے کچھ کہتی۔ اچھا میں مل لوں گا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ صاحب جی وہ حور بی بی نظر نہیں آ رہی، اور جیسے وہ چونکا تھا، واقعی وہ تو بالکل بھول چکا تھا اسے، ویسے بھی جذبوں کی تسکین وہ کلب میں ارم سے پوری کر چکا تھا، پھر اسے وہ کہاں یاد رہنی تھی۔ پھر بھی تیزی سے اٹھ کر اسٹور روم کی طرف بڑھا تھا۔ جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ نڈال سی سمٹی ہوئی کونے میں دبکی بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ مزید دیوار سے چپک گئی۔ اشر کی غلیظ نگاہیں اور ناپاک مسکراہٹ اسے ہلا گئی، جبکہ وہ بڑی بے باکی سے اس کے نڈال سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے میں تمہیں آگے کچھ نہ کہو جانے من، تمہیں ایک دن خود جھکنا پڑے گا میرے قدموں میں۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر لفظوں کو روک چکا تھا، جبکہ عرضمہ نے بڑی بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اسے پیچھے دھکیل کر آگے بڑھنے لگی۔ تب اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اول تو مجھے معلوم ہے کہ تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، پھر بھی اپنی زبان بند رکھنا کہ کسی کو بھی تمہاری بات کا یقین تو آئے گا نہیں۔ ایک خبیث مسکراہٹ وہ اس کی طرف اچھال کر آگے بڑھ گیا، اور وہ دوڑتی ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ لاک کر دیا، بیڈ پر اپنا بے جان وجود ڈالا اور اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ بہت دیر بعد اسے بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اس اندھیری کوٹری میں 3 دن تک قید رہی ہے۔ عزت کی اتنی فکر تھی کہ پیٹ خالی ہونے کا پتہ ہی نہ چلا تھا، لیکن اب آنتے کل کی گردان کر رہی تھی۔ تبھی وہ واش روم میں گھس گئی اور فریش ہو کر کچن میں چلی آئی، جہاں بہت ہی دلفریب خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا تھا، اور اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ کچن میں کوئی نہ تھا تو اس نے پہلے اندر ڈرائنگ روم میں جھانکا، جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، پھر تیزی سے کھانا نکال کر وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ رحمت بوا اسے گھور رہی ہیں۔ ارے اتنی ہی بھوک تھی تو پتیلی میں شروع ہو جاتی۔ ان کی تیز کاٹدار آواز پر اس کے ہاتھ کام گئے اور پلیٹ سے چاول چھلک کر زمین پر گر گئے، جسے وہ تیزی سے اٹھانے لگی۔
ابھی بلاتی ہوں بی بی جی کو کہ دیکھے کیسے چوری کر رہی تھی یہ۔ وہ عظما کو مزید ڈرا گئی۔ ایک تو وہ 3 دن سے بھوکی اس اندھیر نگری میں قید تھی، اوپر سے اپنے ہی گھر میں نوکروں سے بدتر حالت میں رہنا پڑ رہا تھا۔ رحمت بوا کی دھمکی پر وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں نہیں بوا، ممانی کو نہ بلاؤ، مجھے بھوک لگی تھی بوا بوا۔ اور اس نے آمنہ کو بلا کر ہی دم لیا جو رحمت کو کھانا لگانے کا آرڈر دے کر گئی تھی۔ ارے کمبخت، کب چھوٹے گی ہماری جان تجھ جیسی منحوس سے۔ وہ آتی اس پر برس پڑی اور اسے دھون ڈالا، جبکہ رحمت بڑی بے غیرتی سے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شادہ اور نازیہ کو بڑا افسوس ہو رہا تھا، لیکن اپنی جلاد صرف مالکن کے آگے بولنے کی ان میں مجال ہی کب تھی، سو اس کی بے حرمتی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ذلیل کہیں کی۔ آمنہ نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی کچن کے دروازے تک آ گئی۔ دھکا اتنا زبردست تھا کہ چوکھٹ ماتھے پر لگ گئی، جہاں سے خون رسنے لگا۔ آمنہ نے پرواہ کیے بغیر ایک اور دھکا دیا تو وہ کچن سے باہر گر پڑی۔ شادہ اور نازیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ لے جاؤ اس منحوس کو، اور آئندہ اسے کچھ کرتے دیکھنا تو مجھے بتانا۔ وہ ساڑی کا پلو سنبھالتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شادہ نے اسے اٹھایا اور کمرے تک لے آئی، اس کے ماتھے کا زخم صاف کیا اور اس کی بے بسی پر رو دی۔ بی بی جی، بھوک لگی تھی آپ کو؟ اور کسی ہمدرد کو پاس پا کر وہ دل کا حال بتا گئی اور شادہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ صبر کریں بی بی جی، اللہ بہت بڑا ہے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی اور نازیہ کو ساری بات سے آگاہ کیا، لیکن رحمت کی موجودگی میں کھانا نکالنا بڑا مشکل کام تھا۔ تبھی جیسے ہی رحمت باہر نکلی، نازیہ نے بریانی ایک شاپٹ میں ڈالی اور شادہ جٹ اسے پلو میں چھپاتی ہوئی عظما کے کمرے میں آ گئی اور خوب پیٹ بھر کر اسے کھانا کھلایا۔ وہ بھی بے بسی پر روئی جا رہی تھی کہ اتنے بڑے گھر میں ہوتے ہوئے بھی بغیر پلیٹ کے کھانا پڑ رہا ہے۔ ماما میں اشر کے ساتھ جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔ دلاویز نے شولڈر بیگ ڈالا اور اشر کے پیچھے چل پڑی۔ نازیہ، سمن کا بخار اترا یا نہیں؟ راحیلہ نے ٹی وی ریموٹ میز پر رکھا۔ نہیں آپی، ابھی جا رہی تھی میں ڈاکٹر کو بلانے۔ نازیہ کے لہجے میں بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ سنتے بھی تو نہیں ہیں یہ بچے، منع کیا تھا کہ اتنے ٹھنڈے موسم میں آئس کریم نہ کھاؤ، مگر مانے تب نہ، اب ہو گیا ہے بخار۔ انہوں نے سانس خارج کیا۔ ارے مجھے تو لگتا ہے کسی منحوس کا سایہ ہو گیا ہے سمن پر، ماشاءاللہ ہے بھی تو کتنی پیاری۔ راحیلہ نے صاف چوٹ اندر آتی عظما پر کی تھی، جبکہ وہ سانس روکے دوبارہ مڑی تھی کہ نازیہ کی تیز آواز پر اسے رکنا ہی پڑا۔ جاؤ رحمت سے کہہ دو 2 کپ چائے بنائے اور سمن کے لیے سوپ تیار کرے۔ اسے سب کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی کہ کوئی بھی آگ کے سامنے کھڑے ہونے کا کام اس سے نہیں کرواتا تھا۔ شاید کچھ اہمیت بھی باقی تھی، لیکن اگر ان تمام لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ عظما کو آگ کے سامنے الرجی ہوتی ہے تو پھر تو اس کی شامت ہی آ جائے۔ وہ ساری باتیں سوچ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپی، مسز امجد اپنے بیٹے کے رشتے کا کہہ رہی تھی۔ اس روز وہ انوائٹ تھی تو اتفاق کہ دلاویز اور سمن دونوں ہی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آئیں۔ آمنہ نے چینل تبدیل کیا۔ ہاں آمنہ، تم ٹھیک کہتی ہو، ویسے بھی اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اگر اشر چھوٹا نہ ہوتا تو میں تو اپنے دلاویز کو باہر جانے ہی نہ دیتی۔ آمنہ راحیلہ کی بات سن کر پہلو بدل کر رہ گئیں۔ بھلا آنکھوں دیکھی مکھی وہ کیسے نگل لیتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی آپ، میری سمن بھی اشر سے بڑی ہے، کاش وہی چھوٹی ہوتی۔ آمنہ کا تو دل حلق میں آ گیا۔ انہوں نے دونوں بہنوں کی سوچوں پر لعنت بھیجی اور شکر ادا کیا کہ ان کا بیٹا ان کی بیٹیوں سے چھوٹا تھا۔ پھر میں انہیں فون کر دیتی ہوں، شام میں آ جائیں۔ آمنہ بنا کچھ کہے اٹھ کر ٹیلی فون اسٹینڈ تک آ گئی، جبکہ نازیہ ساری کا پلو سنبھالتی سمن کے کمرے میں چلی آئی، جہاں عظما اسے سوپ پینے کا کہہ رہی تھی اور وہ مسلسل اس کا ہاتھ جھٹک رہی تھی۔ ارے جاؤ منحوس لڑکی، تمہیں کوئی کام نہیں آتا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور اسے دھتکارتی ہوئی سمن کے سرانے بیٹھ گئی اور اسے پچکارنے لگی۔ عظما کے سینے میں ٹیس سی اٹھی تھی، ایک درد سا جاگا تھا، ایک احساس جو ہر لمحہ تھا ماں کے لمس کا، اس وقت شدت سے اٹھا تھا۔ لیکن جیسے ہی نازیہ کی گھورتی نگاہ اس پر اٹھی، وہ معصومیت سے اپنی کائی مہندی آنکھوں میں آنسو سجائے کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم مسز امجد، کیسی ہیں آپ؟ آمنہ نے بڑے پرتپاک انداز میں استقبال کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ آپ اکیلی آئی ہیں، بیٹیوں کو نہیں لائیں؟ آمنہ نے نازیہ کو راحیلہ اور نازیہ کو بلانے کا حکم دیا۔ ارے مسز علی، جب بیٹیاں شادی شدہ ہو جاتی ہیں تو بڑی مصروفیات ہو جاتی ہیں۔ وہ تو اس روز اتفاق تھا کہ آپ نے دعوت دی تو سعدیہ اور مریم یہیں آئی ہوئی تھیں، ابھی کل ہی تو گئی ہیں دونوں اسلام آباد۔ راحیلہ اور نازیہ بھی بڑے اتفاق سے ملی تھیں۔ جی تو مسز علی، آپ نے کچھ کہا تھا فون پر؟ شادہ چائے کی ٹرالی رکھ کر جا چکی تھی۔ ہاں مسز امجد، میں بلواتی ہوں۔ راحیلہ نے شادہ سے دلاویز اور سمن، جنہیں وہ پہلے ہی اہتمام سے تیار کروا چکی تھی، بلوایا۔ آپ کچھ لینا؟ یوں ہی بیٹھی ہیں۔ نازیہ نے بسکٹ کی پلیٹ ان کی طرف بڑھائی۔ ارے نہیں نازیہ، اصل میں مجھے اسامہ کے ساتھ آج مارکیٹ جانا تھا، اسے بھوک لگی تھی، کیفے سے ہم دونوں ہی نے کھانا کھا لیا تھا، اسے کچھ اور کام تھا، تبھی مجھے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ تم بے فکر رہو، تکلف میں بالکل نہیں کرتی۔ تبھی ان کی نظر داخلی دروازے پر پڑی تھی۔ دونوں لڑکیاں الٹرا ماڈ لگ رہی تھیں۔ معصومیت نام کو نہ تھی انہیں تو رامین پسند نہ تھی۔
پھر اس جیسی کسی اور کو کیسے پسند کر لیتی؟ دونوں واجبی سے سلام کر کے بیٹھ گئیں۔ بہت پیاری ہیں آپ کی بچیاں، صرف 2 ہی ہیں۔ انہیں دوبارہ دیکھنے کی آرزو نہیں تھی مسز امجد کو۔ یہ میری بیٹی دل آویز ہے اور یہ ناجیہ کی بیٹی سمن ہے۔ علی کا ایک ہی بیٹا ہے اور میرا بھی ایک بیٹا سعد اور ناجیہ کا ایک بیٹا احمر ہے۔ راحیلہ نے مسکرا کر پوری فیملی کا تعارف کروا دیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جبھی بڑی دل فریب، دل موہ لینے والی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ممانی آپ کا فون ہے۔ جب انہوں نے نظر آواز کی جانب کی تو دیکھتی ہی رہ گئیں۔ نازک سی سرخ و سفید رنگت والی کاہی مہندی، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے گھنے گولڈن بال، وہ اپسرا لگی تھی انہیں۔ معصومیت کا پیکر جو اس روز انہیں سیڑھیوں سے جاتی نظر آئی تھی، جس کا آدھا چہرہ خون سے تر تھا، اسی کے لیے تو وہ یہاں آ گئی تھی۔ وہ جانے کو پلٹی تھی، تبھی مسز امجد کی آواز پر اسے رکنا پڑا اور وہ کمرے میں موجود 4 عورتوں کی گھورتی نگاہیں دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ ڈرتی ڈرتی ان کے بلانے پر اندر آ گئی تھی۔ انہوں نے بڑے پیار سے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آپ نے اس بچی کے بارے میں تو نہیں بتایا؟ وہ یکدم ہی راحیلہ کی طرف مڑی تھی، لیکن انہیں ہرزمہ کو گھورتا پا کر وہ کچھ الجھ سی گئیں اور یکے بعد دیگرے سبھی کو دیکھا تو وہ چاروں اس حسن کے مجسمے کو گھورتی ہی ملی اور جیسے وہ کچھ سمجھ گئی تھی تبھی دوبارہ بولی۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے راحیلہ، اس بچی کے والدین کہاں ہیں؟ انہوں نے ہرزمہ کے یک ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ بڑی حیرت میں مبتلا تھی وہ اصل میں اس کے ماں باپ جب یہ 2 ماہ کی تھی تبھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر ہم بہن بھائی ہی نے پالا ہے اسے۔ ہرزمہ کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی کہ کتنے آرام سے وہ رشتہ حذف کر گئی تھی۔ ارے تم یہاں بیٹھی ہو، دیکھو کچن میں نازیہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے جسم کی کپکپاہٹ انہوں نے واضح محسوس کی تھی۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی تھی۔ مسز علی، مجھے یہ بچی بہت پسند ہے۔ اگر آپ لوگ اعتراض نہ کریں تو میں ابھی اپنی بیٹی بنانا پسند کر لوں گی۔ گویا بم تھا جو سب پر گرا تھا۔ دل آویز اور سمن بغیر سلام کیے اٹھ کر چلی گئیں، جسے انہوں نے نوٹ بھی کیا اور ان تینوں کے چہروں کی ہوائیاں بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے جواب نہیں دیا؟ بہت کچھ رویے کی تبدیلی انہیں سمجھا چکی تھی، لیکن ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ ہاں ہاں مسز امجد، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہم علی حسن سے پوچھ لیں، پھر آپ کو بتائیں گے۔ آمنہ کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہرزمہ بھی انہیں کی ذمہ داری ہے۔ بی بی جی، کوئی اسامہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی آؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ تینوں میں سے کسی نے بھی اسامہ کو اندر بلانے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن انہیں وہی لڑکی چاہیے تھی۔ ارے آپ تکلیف کیوں کریں گی؟ ہم رات کو آپ سے فون پر بات کر لیں گے۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی، تبھی نازیہ کی آواز پر رکی تھی۔ بابا، تجھے پتا ہے کہ یہ بی بی کا رشتہ لے کر آئی تھی؟ میں تو کہتی ہوں اچھا ہے جان چھوٹے ان کے عذاب سے۔ نازیہ کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ تجھے کیسے پتا؟ کرم نواز نے مفلر سے ہاتھ صاف کیے۔ وہ میں انہی کی باتیں سن رہی تھی۔ بابا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ ساری چڑیلیں اب پھر سے حور بی بی کو مارے نہ۔ تجھے پتا ہے کل بھی سارا دن انہیں کھانا کھانے پر پابندی لگا دی تھی آمنہ بی بی نے۔ وہ تو میں ہی اپنے حصے کا کھانا تھیلی میں بھر کر انہیں کھلائی، ورنہ وہ بیچاری تو بھوکی ہی سو جاتی۔ عظمت بیگم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ عہد کر کے آگے بڑھ گئیں کہ اسامہ کی زندگی اسی کے نام سے رنگین کریں گی۔ ممی پلیز میرا سامان پیک کروا دیں، کل میری سیٹ کنفرمڈ ہے۔ سمن کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا کچھ دن اور رک دینا۔ آمنہ نے رسالہ ایک طرف رکھا۔ نہیں ممی، اب میری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور پھر ویسے بھی 1 ہی سال کی تو بات ہے، پھر اگلے سال میں ہمیشہ کے لیے تو آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ بات آمنہ سے کر رہا تھا، لیکن نظریں مستقل گلاس وال سے باہر لان میں چہل قدمی کرتی ہرزمہ پر ٹکی ہوئی تھی، جو سبز رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں لان ہی کا دل فریب حصہ لگ رہی تھی۔ اچھا میں کرواتی ہوں نازیہ، انہوں نے آواز دی تھی، تبھی وہ بول پڑا، ممی یہ کیا ہر وقت فالتو رہتی ہے، اس سے کہیں میرا سامان پیک کریں۔ آمنہ نے اس کی انگلی کے اشارے کی طرف دیکھا تو ہرزمہ نظر آئی اور نازیہ کو حکم دے کر وہ بیٹھ گئیں، جبکہ اشر کے لبوں پر بڑی شاطرانہ مسکراہٹ رینگی تھی۔ بی بی، آپ کو اشر صاحب کا سامان پیک کرنے کو کہا ہے بیگم صاحبہ نے۔ اشر کے نام پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد اتفاق ہی تھا کہ اس کی اشر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تم کر دو نا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے بدلتے زاویے دیکھ رہا تھا، جبکہ ہرزمہ کا اس کے کمرے میں جانے کا سن کر ہی سارا خون خشک ہو گیا۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ بی بی جی، اشر صاحب نے آپ کا نام لیا ہے۔ وہ سر جھکا گئی۔ اے اللہ، میری عزت کو اپنی امان میں رکھنا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ تم بھی چلو میرے ساتھ نازیہ۔ ہرزمہ کا خوف اس سے چھپا ہوا نہیں تھا، تبھی وہ اس کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی اور اس کے کمرے میں آ کر سارا سامان بیگ میں ٹھونسنے لگی۔ خوف اس کے ہاتھوں سے چھلک رہا تھا۔ توبہ بی بی جی، کتنی گندی تصویریں ہیں، دیکھیں۔ نازیہ کے ہاتھ سے تمام انگلش رنگین میگزین لے کر اس نے بغیر دیکھے بیگ میں گھسیٹ دیے۔ وہ جلد از جلد کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نازیہ 2 کپ کافی بنا کر لاؤ۔ اشر کی آواز پر اس کے ہاتھ کانپ گئے اور ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، تبھی وہ بول پڑی، نن
نہ نازیہ، تم یہ سامان رکھو، میں لاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تھی، تبھی اشر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا رنگ خطرناک حد تک پیلا پڑ گیا، خون نے گردش کی رفتار تیز کر دی تھی۔ تم یہیں رہو، کافی نازیہ بنا کر لائے گی۔ نازیہ سے اشر کی خباثت پوشیدہ نہ رہی تھی۔ کچھ سوچتی ہوئی سر جھکا کر آگے بڑھ گئی۔ جانے من، اب تو ہاں کر دو، کل میں جا رہا ہوں۔ اس کا سانس رکنے لگا، تبھی ایک جھٹکے سے اس نے اشر کو دھکیلا تھا، لیکن بیکار تھا، کیونکہ جتنی پھرتی اس نے دکھائی، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اشر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، خوف کے مارے ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ اشر، وہ کانپ اٹھی تھی اس کے اتنا قریب آنے پر۔ اس لمحے سے تو خوفزدہ تھی وہ۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری بڑی۔ کچھ نہ کہو، صرف محسوس کرو۔ اشر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر باقی الفاظ روک دیے۔ وہ بہک رہا تھا اور وہ اس کی باہوں سے آزادی کے لیے ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن معصوم نازک سا وجود اس کی آئینی گرفت میں صرف پڑا ہی سکا۔ تبھی سمن کی آواز عقب سے آئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اشر کے ہاتھ تیزی سے اس کی کمر سے نکلے تھے اور کچھ دیر پہلے والا مدہوش روپ بھی غائب تھا۔ ہرزما نے شکر کا سانس لیا تھا، یہ اسی سے پوچھو کہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی۔ لمحوں میں وہ پلٹ گیا تھا۔ ہرزما آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سمن، یہ مجھ سے شادی کرنے کا کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی تھی کہ تم نہ جاؤ، میں اداس ہو جاؤں گی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ سمن کے بلانے پر پورا گھر اشر کے کمرے میں اکٹھا تھا اور سب کی باتیں اس پر برچی بن کر لگ رہی تھیں۔ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے اور وہ حد سے آگے نکل گئی۔ تبھی جس وقت اس کی ممانی اور خالائیں اس پر تہمت بازی کر رہی تھیں، وہ تیورا کر گر پڑی۔ لیکن پرواہ کسے تھی؟ نازیہ اور شادہ نے ہی اسے اس کے کمرے تک پہنچایا تھا۔ اشر تو چلا گیا، لیکن وہ سب کے الزام ہاتھوں سے بھی اور باتوں سے بھی خاموش سنتی رہی کہ اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں تھا، اور وہ اپنا فیصلہ اس کی پاک عدالت میں پیش کر چکی تھی۔ ممی، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ ہی ایسا کر سکتی ہیں۔ وہ تو بات تک نہیں کرتی نا کہ اتنا بڑا کام کر لیں۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن احمد کسی بھی طور ماننے کو تیار نہ تھا۔ ارے بیٹا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں بولنے کی، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس بے حیا بے غیرت نے تو ناک کٹوا دی۔ نازیہ کپڑے پریس کرنے کے لیے نکال رہی تھی، احمد بس دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا، بڑوں کے آگے کبھی بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس پاک باز کے فیور میں بول سکتا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ اس کا ہرزما کی بابت بات کرنا بیکار ہی تھا، تبھی خاموش ہو گیا۔ ہاں مسز اسحاق کے ہاں پارٹی ہے، سبھی جا رہے ہیں، تم نہیں جاؤ گے کیا؟ وہ اسے دیکھنے لگیں۔ نہیں ممی، مجھے کہیں اور جانا ہے، کچھ نوٹس وغیرہ لینے ہیں طاہر سے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوکے بائے ممی۔ وہ چلا گیا۔ قدم خود بخود ہی ہرزما کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں آئی کم ان؟ دروازہ کھلا تھا، پھر بھی اس نے اندر جا کر ہلکی سی نوک کی تھی۔ وہ یکدم گھبرا گئی۔ آ جاؤ۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور آنسو سے تر چہرہ جلدی سے دوپٹے سے صاف کر ڈالا۔ احمد، اگر تم بھی مجھے الزام، پلیز آپی، مجھے معلوم ہے آپ کتنی پاکیزہ ہیں، مجھے کسی کی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی میں آپ کو خطاوار سمجھتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اشر بھائی کیسے ہیں، بس اس گھر کے باقی افراد نہیں جان پائے آپ کو۔ وہ اس کی بات کاٹ چکا تھا اور ہرزما ایک بار پھر سے رو دی۔ بس آپ بھی بس کریں، میری دعا ہے کہ آپ کا جلد اس گھر سے اور اس گھر کے لوگوں سے چھٹکارا ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے تمام آنسو صاف کر دیے۔ کچھ کھایا آپ نے؟ آج ہی اسے نازیہ نے ساری حقیقت بتائی تھی۔ اسے سن کر بہت افسوس ہوا تھا، تبھی تو آج وہ اپنی ممی سے بھی بات کر بیٹھا تھا، لیکن اس کی کون سنتا بڑوں کی موجودگی میں۔ پھر اشر گھر بھر کا لاڈلا، اس کی بات پر کیسے یقین نہ کرتا کوئی؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے سارے آنسو صاف کر لیے۔ احمد کو اس کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ اوکے، شام کو چلیں گے میک ڈونلڈ اور خوب گھومیں گے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہیں، خالہ ماریں گی۔ اس کے ہر عضو سے خوف ٹپک رہا تھا۔ احمد مسکرا دیا۔ اطلاع عرض ہے کہ تمام فیملی ممبرز رات پارٹی میں جا رہے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ہم آ جائیں گے۔ اوکے، اب جلدی سے اٹھیں اور یہ گندا سا منہ صاف کر کے آئیں چلیں۔ اس نے اس کو واش روم کی طرف بڑھایا اور خود اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگا، جو ہرزما کی طرح معصوم، صاف اور ہر قسم کی آرائش سے پاک تھا۔ اسے ہمیشہ ہی اس کا کمرہ بہت پسند آتا تھا۔ روح کو سکون عطا کرنے والی ایک دل فریب مہک تھی اس کے کمرے میں۔ وہ گھنٹوں سب سے چھپ کر اسی کے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، ٹھیک، 2 گھنٹے بعد میں آپ کو لینے آؤں گا، تیار رہیے گا۔ وہ مسکرا کر چلا گیا، لیکن ایک انجانے سے خوف نے اس کے چاروں اور اپنی سیاہ چادر پھیلا رکھی تھی اور کسی بھی نتیجے سے بچنے کا راستہ اسے مل نہیں رہا تھا۔ ارے آپ تیار نہیں ہوئی؟ ٹھیک ٹائم پر وہ اس کے سر پر موجود تھا۔ اس کی آنکھوں کا خوف احمد سے چھپا نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ ضد کر کے اسے اپنے ساتھ لے ہی گیا اور اسے ہار ماننا ہی پڑی۔ یہ مسز امجد تو پیچھے ہی پڑ گئی ہیں۔ تمام لوگ ابھی آئے تھے اور سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹھنڈے موسم میں کافی کے طلبگار تھے۔ کیا کروں آپ ہی، آپ بتائیں۔ وہ صبح سے کئی بار فون کر چکی تھی، لیکن ملازمہ نے انہیں ٹال دیا تھا۔ اب اتفاق کہ فون انہیں خود ہی اٹینڈ کرنا پڑا تھا۔ کس لیے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ علی حسن کو ابھی تک آمنہ نے بتایا ہی نہ تھا۔
ارے اس منحوس آپ کی بانجی کے نہ جانے کیا نظر آیا ہے انہیں کہ اتنی پیاری دل آویز اور سمن کو چھوڑ کر اس مرجھائے ہوئے چمن کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ آمنہ کی نفرت علی حسن سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ ارے بھابھی جب انہیں ہرزمائی پسند ہے تو ہاں کر دیں، ضمیر بول ہی پڑے۔ جب کہ ناجیہ پہلو بدل گئی، اب شوہر سے کیسے کہتی ہیں کہ انہیں اتنی اچھی فیملی اپنی بیٹی سمن کے لیے پسند ہے۔ ہاں ضمیر ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آخر اس بچی کو بھی آپ ہی نے تو رخصت کرنا ہے، پھر یہیں پر کیوں نہیں۔ وسیم کی بات راحیلہ کے تلووں تلے لگی تھی۔ دل آویز تو غصے سے بس ہنکارہ بھر کے رہ گئی۔ ہاں پی میں بھی سوچ رہی ہوں کہ آخر حرج ہی کیا ہے، آخر اس کی شادی بھی تو ہم نے ہی کرنی ہے۔ اچھا ہے بوجھ ڈلے سر سے۔ آمنہ بھی دونوں نندوں کی بات سے متفق تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے علی حسن کی طرف دیکھا۔ جیسا آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ بڑی شادہ کافی نہیں ابھی تک، جلدی لاؤ۔ سبھی خاموش تھے، اپنی اپنی سوچ کر ہرزما کو خوب دل بھر کر کوسنے میں مصروف تھے۔ تبھی نظر داخلی دروازے پر پڑی تھی، جیسے سبھی ساکت ہو گئے۔ ہرزما کو احمد کے ساتھ ہنستا مسکراتا اندر آتا دیکھ کر ناجیہ کی تو آگ ہی لگ گئی۔ منحوس بے غیرت، ایک سے دل نہیں مانا تو اب میرے پیٹے کے پیچھے پڑ گئی۔ اتنی غلیظ بات سن کر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ گویا جو خوف اسے اب تک تھا وہ حقیقت کے روپ میں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ممی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ احمد خاموش نہ رہ سکا۔ ارے تم خاموش رہو احمد، اس نر کے ساتھ بھی۔ او اسٹاپ اٹ ٹپیا، زبان سنبھال کر بات کریں۔ وہ تیزی سے دل آویز کی بات کاٹ گیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ آوارہ کی خاطر تم اپنی سگی بہن کو جھڑک رہے ہو؟ اب کی سمن بھی بول پڑی اور جھگڑا بڑھتا دیکھ کر وسیم کو بولنا ہی پڑا۔ خاموش ہو جاؤ اور جاؤ سب اپنے اپنے کمروں میں۔ کمرے میں یکدم سناٹا ہو گیا۔ دل آویز اور سمن پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئیں، جبکہ باقی تمام افراد کی تیز نگاہوں کی زد میں وہ ننھا سا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اتنے سرد موسم میں بھی پسینہ ریڑھ کی ہڈی تک بہہ رہا تھا۔ ابھی اسے سزا سننی باقی تھی۔ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ علی حسن لمحوں میں اس کی طرف بڑھے تھے۔ ماموں جان میں آپ ہی کو لے کر گیا تھا۔ وہ واحد اس کا حمایتی تھا، لیکن اس کی سننی کس نے تھی؟ احمد جاؤ اپنے کمرے میں اور پڑھائی پر توجہ دو، اگلے مہینے پیپر ہیں تمہارے۔ علی حسن اس کی بات کاٹ گئے۔ چلیں آپ ہی، اس نے ہرزما کا یک ہاتھ پکڑا تھا۔ ناجیہ چپ نہ رہ سکی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ ہرزما نے تھوک نگلا۔ ممی لیکن سنا نہیں احمد، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اب کی ضمیر بھی خاموش نہ رہ سکے۔ جو کیچڑ ایک ہفتے سے پاکیزگی کے پیکر پر اچھالا جا رہا تھا، اب انہیں بھی سب کی باتوں کا یقین ہو ہی گیا تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا ہرزما کا ہاتھ چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ لڑکی، اپنے آپ کو اتنا بھی بے غیرت مت بناؤ کہ ہمیں شرم آئی، یہ سوچتے ہوئے بھی کہ تم ہماری پاک بہن کی عزت ہو۔ راحیلہ لمحوں میں اس پر برسی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بالوں کی چٹیاں ان کے ہاتھ میں تھیں اور بڑی بے دردی سے انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ چھوڑ کر اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ وہ سنبھل نہ پائی تھی، تبھی پورے قد سے زمین پر آ رہی۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ آج تک تو ٹھیک تھا، لیکن آج کے بعد اگر تمہاری پرچھائی بھی اس گھر کے لڑکوں پر پڑی تو ایسی موت ماروں گی کہ لوگ تمہارا وجود ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ ناجیہ نے وینی کی تقلید کی تھی۔ بہت زور سے اس کے پہلو میں لات ماری تو وہ تڑپ کر رہ گئی اور اپنی ہیل کی سینڈل سے اس کا نازک سا ہاتھ کچل کر رکھ دیا۔ ایک معصوم سی آہ اس کے منہ سے خارج ہو گئی تھی۔ آنسو اس عزت افزائی پر تواتر سے بہنے لگے تھے، لیکن سبھی اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں آپی کہ مسز امجد کو ہاں کہہ دیں۔ اچھا ہے نا، یہ منحوس ہوگی نہ ہمارے دامن داغدار ہوں گے۔ آمنہ نے بھی راحیلہ اور ناجیہ کی تقلید کی تھی اور اس کا نازک سا ہاتھ اپنی سینڈل کی اڑی سے رگڑ ڈالا تھا۔ ایک اور آہ اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ ٹھیک ہے آمنہ، تم انہیں کہہ دو کہ آ جائیں اور اس منحوس کو لے جائیں۔ وہ ہنکارہ بھرتی اسے ایک لات رسید کر کے چلی گئیں۔ سبھی اسے غلط سمجھ رہے تھے اور وہ آنسو بہانے کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتی تھی۔ سو آنسو تواتر سے بے آواز خود ہی نکلے چلے آ رہے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ تم یہاں نظر نہ آنا، گیٹ آؤٹ۔ علی حسن کی تیز آواز پر وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ہاتھ سے خون کے ننھے ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ تبھی سعد زوردار سلام کرتا اندر داخل ہوا تھا، لیکن ہرزما کی اتنی ابتر حالت دیکھ کر ششدر کھڑا رہ گیا۔ یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور نظر جب ہاتھ سے بہتے خون پر پڑی تو تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، لیکن وہ ایک مظلوم نظر اس پر ڈال کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سعد حیران رہ گیا۔ کیا ہوا ڈیڈی؟ سبھی خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں، تم جاؤ کمرے میں، تھک گئے ہوگے۔ وسیم نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور خود بھی آگے بڑھ گئے۔ سبھی سکون اور آرام کی نیند اپنے اپنے کمروں میں گرم بستروں میں گھسے سو رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو کسی بدروح کی طرح بھٹکتی پھر رہی تھی، اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی آسمان میں اپنے نام کی خوشیوں کا تارا ڈھونڈ رہی تھی۔ آسمان والے سے بنا کچھ کہے احساسات کی زبانی، آنسو کی زبانی شکوہ کر رہی تھی، لیکن سبھی اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے لگ رہے تھے، اس کی مظلومیت کا تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ بس انہیں دیکھتی رہ گئی اور بس سوچ ہی سکی کہ ایسا کیا گناہ ہوا ہے اس سے کہ اتنا ظلم اور کسی کو پشیمانی بھی نہیں۔ اللہ میاں، اب بس اللہ میاں، اب مجھے میرے امی ابو
کے پاس بلا لے۔ اللہ میاں بس۔ وہ سجدے میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن آنسو پہنچنے والا دور دور تک کوئی بھی نہ تھا۔ نہ جانے کب وہ وہیں سو گئی۔ بیگم صاحبہ کوئی مہمان آئی ہیں، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا انہیں۔ آمنہ علی حسن کے ساتھ کہیں جانے کی تیاریوں میں لگی تھی کہ رحمت کے کہنے پر آنا ہی پڑا، اور مسز امجد کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ ارے مسز امجد، آپ؟ سوری، میں آپ فون کرنے ہی والی تھی۔ عصمت بیگم نے کل بہت بار ٹرائی کیا تھا، لیکن ملازمہ یہی کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی گھر پر نہیں، لیکن انہوں نے نازیہ سے عظمیٰ کی تمام انفارمیشن لے لی تھی، کیونکہ انہیں تجسس تھا کہ آخر وہ کون ہے جس کے لیے کسی کی زبان بھی میٹھی نہیں تھی۔ ارے مسز علی، بس رہنے دیں آپ، آج تو میں بات پکی کر کے ہی جاؤں گی۔ بلائیں علی حسن کو، میں تاریخ لینے آئی ہوں۔ اور یکدم ہی نظر پردے کی اوٹ سے اس معصوم سی لڑکی پر پڑی تھی جسے علی حسن نے بڑی بے دردی سے سیڑھی پر دھکا دیا تھا اور کئی ہاتھ اسے جڑ دیے تھے۔ وہ بچی مار کھا رہی تھی، لیکن روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آمنہ نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو علی حسن نظر نہ آئے تھے، جو عظمیٰ کو بڑی بری طرح پیٹ رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئی تھی اور پردہ ٹھیک سے برابر کر دیا تھا۔ علی، کیا ہوا؟ مسز امجد آئی ہیں اس منحوس کے لیے۔ آمنہ نے ایک قہرہ آلود نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ رحمت سے کہو میرے دوسرے کوٹ میں استری کرے، سارا پانی گرا دیا خبیث نے۔ علی حسن نے کوٹ اتار کر انہیں تھما دیا اور ڈرائنگ روم میں چلے آئے۔ وہ بھی کوٹ رحمت کو تھما کر ان کے پیچھے پیچھے چلی آئیں۔ جی تو مسز علی، آپ بلائیں اس بچی کو، آج میں انگوٹھی پہنا کر ہی جاؤں گی۔ اور ان کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننی ہی پڑی تھی۔ اٹھ کر خود اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ اے لڑکی، ذرا حلیہ درست کر کے نیچے ڈرائنگ روم میں آؤ، تمہاری شادی طے کر دی ہے ہم نے۔ وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ حکم ملتے ہی جلدی سے منہ صاف کیا اور کپڑے بدل کر عصمت بیگم کے سامنے آ گئیں۔ انہوں نے ڈھیروں پیار کیا اسے اور انگوٹھی کے لیے ایک ہاتھ تھاما تو کرا کر رہ گئی کہ کس بے دردی سے زخم پڑے ہوئے تھے جو صاف کسی کے لگانے کے تھے۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی، لیکن وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، بس اس کا ہاتھ چوما اور ماتھے پر پیار کر کے کھڑی ہو گئی۔ پھر نہ جانے کون کون سی رسموں کے بعد اسے کسی اور کے نام سے منسوب کر دیا۔ وہ تو صرف یہی سوچ کر پرسکون تھی عذاب ختم ہوا، لیکن یہاں آ کر اپنے ساتھی کا رویہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نہیں، ابھی تو امتحان کے دن باقی ہیں، ابھی تو اسے اور کچھ سہنا باقی ہے۔ ساری رات یہی سوچ کر گزار دی تھی کل کی کہ وہ واقعی ایک غلاظت ہے، منحوس ہے، گند ہے اور کچھ نہیں۔ اسامہ اندر آیا تو وہ اطراف سے بے نیاز صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ اماں جانی کے بتائے ہوئے الفاظ اس وقت سچ لگ رہے تھے، جنہیں بیس بنا کر انہوں نے اس کی ہمدردانہ طبیعت سے فائدہ اٹھایا تھا، اور شاید اسی بنا پر وہ ہاں کر بیٹھا تھا کہ شاید واقعی وہ لڑکی مظلوم ہی ہو۔ لیکن پھر بھی اسے غصہ تھا رامین کے نہ ملنے کا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تھا کہ کچھ نہیں تو وہ آنسو تو صاف کر سکتا تھا، کسی کے لبوں پر مسکراہٹ تو دے ہی سکتا تھا۔ سنیے، وہ نوز اسی پوزیشن میں رہی تھی، اس کی آواز اس نے سنی ہی نہ تھی۔ ایکسکیوز می، تبھی اسامہ نے ہولے سے اس کا نازک ہاتھ دبایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اسے اپنے اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ اسامہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اسامہ اس کی بدحواسی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ تو کسی لڑکی کے اتنا قریب نہ تھا۔ رامین کے ساتھ تو اکثر وہ اس سے زیادہ قریب پایا جاتا تھا، لیکن جو دل فریبی آج دیکھی تھی وہ کبھی کسی لڑکی میں نہ دیکھی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کی گاہی مہندی آنکھوں پر گھری جھالروں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کچھ چاہیے تھا؟ اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا خوف سمٹ آیا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ جس سے وہ ہمدردی میں شادی کرنے جا رہا ہے اس کا نام کیا ہے۔ جی، اس کا خون روانی سے دوڑنے لگا۔ حور زماں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی صحیح میں ناکام ہی رہی تھی۔ نام اچھا ہے، کیا میں آپ کو حور کہہ سکتا ہوں؟ اسامہ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ صرف دیکھ کر رہ گئی۔ مجھے معلوم ہے میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن آپ سے کم۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اسے تھکتے ہوئے جب کچھ اور قریب آ کر اس نے سرگوشی کی تھی، وہ نظر جھکا گئی۔ کیا آپ اپنے دکھ مجھ سے شیئر نہیں کر سکتی؟ وہ اس کی آنکھ سے ٹپکا آنسو صاف کر رہا تھا۔ اگر گھر والے یاد آ رہے ہیں تو چلے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ گویا اس کا سانس بند ہو گیا۔ بڑی معصومیت سے وہ اسے دیکھے گئی۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس کا خوف اسامہ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ گویا اس کے خوفزدہ لہجے نے اور تصدیق کر دی تھی کہ اس مظلوم پر واقعی ظلم ڈھائے گئے ہیں۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ وہ لمحوں میں بے تکلف ہوا تھا۔ پرومس، کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا تمہیں، تمہارے سارے آنسو سمیٹ لوں گا۔ نہ جانے کیا تھا اسامہ کی گہری براؤن آنکھوں میں کہ وہ ہاں کر گئی۔ تھینک یو سو مچ، وعدہ ہے تم سے کہ اپنی ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ وہ مسکرایا تھا اور وہ صرف اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مسکرا تو دو اب، میں اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ اس کی بات پر وہ سر جھکا کر مسکرا دی، جبکہ ہاتھ چھڑانے کی صحیح بیکار تھی۔ میرا ہاتھ پلیز۔ اس کی آواز بھی بڑی معصوم تھی اس کی طرح۔ پہلے وعدہ کرو اب کبھی نہیں روگی اور مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرو گی۔ وہ اس کی گاہی مہندی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس نے بھی مسکرا کر ہاں کہہ دیا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ گڈ گرل۔ اسامہ نے حور کے گال تھپتھپائے اور مسکرا کر کمرے سے نکل گیا
اور وہ سرشار سی ہو گئی کہ اس کا ہمسفر بالکل صحیح چنا گیا ہے۔ وہ مسکرا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے اللہ کے حضور شکرانے ادا کرنے لگی کہ اس رب عظیم نے اسے اس کے صبر کا کتنا میٹھا پھل عطا کیا ہے۔ ولیمے کی دعوت پر پنک کلر کے انارکلی سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ جسم کا سارا خون گالوں پر خوشی بن کر چھلک رہا تھا۔ جہاں وہ کسی اپسرا سے کم نہ تھی، وہاں اسامہ بھی حسن و جاذبیت کی اعلیٰ مثال قائم کیے ہوئے تھا۔ سب اسے دونوں جھولی بھر بھر کر تعریفیں سمیٹ رہے تھے اور خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کائنات کا سب سے حسین پھول انتخاب کیا ہے۔ وہ ہر طرح سے حور کو قبول کر چکا تھا، بس کسی خاص تعلق اور محبت کو صرف رامین کے لیے وقف کر چکا تھا، اسی لیے حور کا دامن خالی ہی رکھا۔ ماشاءاللہ عصمت، بہت پیاری بہو ہے تمہاری۔ وہ بھی سب سے تعریفیں سمیٹ کر پھولے نہ سما رہی تھیں۔ حور کے گھر سے صرف احمر آیا تھا، باقی کا حور کو گلہ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا تلخ ماضی بلا دینا چاہتی تھی، تبھی کسی اور کے بارے میں پوچھا تک نہیں تھا۔ گڈ نائٹ بھابی جان۔ کتنی رات ہو گئی تھی ان لوگوں کو واپسی پر۔ مریم نے اس کے گال پر پیار کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ بھی خود کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھا تو خدا کی قدرت پر نازا ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ واقعی اسے حسن کی دولت جھولی بھر کر ملی تھی۔ وہ پلٹی تھی کہ دروازے پر استادہ اسامہ کو دیکھ کر نظر جھکا گئی، جو نہ جانے کب سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ خود کو دیکھنے میں اتنی مہو تھی کہ آئینے میں اس کا عکس دیکھ ہی نہ سکی۔ خدا کی قسم، میں نے آج سے پہلے اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جھیم سی گئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ واقعی بڑی فرصت میں بیٹھا تھا جب تمہارا مجسمہ اس نے تیار کیا ہوگا۔ وہ دل کھول کر اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کی تعریف نہ کی تھی، رامین کی بھی نہیں، لیکن آج اس نے سارے تعریفی کلمات اپنے ہمسفر کے نام لکھ دیے۔ حسین تو آپ بھی بہت ہیں، وہ بس یہی کہہ سکی تھی، حالانکہ دل کچھ اور بھی سننے کا متمنی تھا۔ ہاں ہوں تو، لیکن تم سا حسین نہیں۔ مسکراتا وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حور کا حسن اس کے جذبوں کی لگامیں نہ توڑ دے۔ تبھی نظر چنا گیا تھا۔ وہ بھی ایک سانس بھر کر اپنے زیورات اور چوڑیاں اتارنے لگی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ کل تم صوفے پر سو چکی تھی، اسی لیے میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم آرام سے بیڈ پر سو جاؤ، میں برابر والے کمرے میں سویا کروں گا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام لگا ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ پنک کلر کی نائٹی اور کھلے لمبے گھنے بھورے بالوں میں وہ اس کے من میں ہلچل مچا رہی تھی۔ تبھی وہ برابر والے کمرے کا دروازہ کھول کر یکدم رکا تھا۔ اور حور، پلیز اماں جانی کو نہ بتانا کہ میں برابر والے کمرے میں سوتا ہوں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ جا چکا تھا اور حور صرف کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ منطق اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ یہی سوچتی نہ جانے کب سو گئی، شکر ادا کر کے کہ سکون کے دن آ چکے تھے۔ آپی، کچھ دن تو اور رکتی آپ۔ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ تمام سامان پیک کیے ناشتہ کر رہی تھی، کیونکہ 3 گھنٹے بعد ان کی فلائٹ تھی۔ نہیں آپی کی جان، ویسے ہی الیاس کا بزنس گھاٹے میں جا رہا ہے، اب تو پھر تم آنا میری پیاری سی بھابھی کو لے کر اسلام آباد۔ انہوں نے حور کے گال پر پیار کیا، جبکہ اسامہ منہ بسور کر اب مریم کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ رک جائے، جبکہ وہ بھی انکاری تھی۔ اماں جانی آپ کہیں نہ۔ وہ زچ ہو گیا تھا اور اس کی کیفیت سے سبھی حظ اٹھا رہے تھے۔ ارے بیٹا، بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں، تم چلے جانا بہو کو لے کر ان سے ملنے۔ وہ منہ پھلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ سبھی ہنس دیے تھے۔ حور اس کا یہ روپ دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی اور اتنی محبت اور رشک کے بنا نہ رہ سکی۔ روٹین لائف شروع ہوئی تو زندگی بدل جانے پر وہ بھی سرشار سی رہنے لگی۔ اسامہ سارا دن آفس میں رہتا، شام 7 بجے گھر آتا تو بزنس نیوز، صبح کا اخبار کھانا اور پھر اسے ہلکی پھلکی باتیں کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، اور وہ سارا دن اماں جانی کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ ہر کام کے لیے الگ الگ نوکر تھے، تبھی وہ اماں جانی سے نہ جانے کون کون سی داستانیں سنتی رہتی اور سناتی رہتی تھی۔ سنیے اسامہ، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، تبھی وہ اسے پکار بیٹھی۔ کہیے اسامہ کی جان۔ یہ اس کی عادت کا خاصہ تھا کہ کوئی جب بہت پیارا لگنے لگتا تو اسے یہی لقب دے بیٹھتا تھا، تبھی حور کو اکثر وہ اسی نام سے پکارنے لگا تھا۔ وہ اماں جانی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ مجھے گھمانے نہیں لے جاتے باہر، تو میں نے ان سے کہہ۔ وہ اس کے قریب آ جانے پر خاموش ہو گئی تھی۔ اسامہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بڑے غور سے اس کی مسلتی ہوئی حرکت کرتی انگلیاں دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے ان سے؟ حور کا سانس رک گیا، جبکہ اسامہ کا لہجہ حد درجے ٹھنڈا تھا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہ بڑی معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسامہ نے مسکرا کر گردن کو دائیں بائیں ہلا دیا۔ وہ میں نے کہا کہ آپ کو آفس میں آج کل کام زیادہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ اتوار کو لے جانے کا وعدہ کر چکے ہیں مجھ سے، اور آئس کریم بھی کھلانے کا کہا ہے۔ اس نے اٹک اٹک کر اس کی طرف دیکھے بنا کہہ دیا۔ اسامہ مسکرانے لگا۔ حور، اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ کل ہی تو ہے سنڈے، میں لے چلوں گا تمہیں کل۔ اوکے۔ وہ اس کے خوف سے جھکی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ خوش رہا کرو حور، اور ویری سوری کہ مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں تمہیں باہر کہیں گھمانے لے کر جاؤں۔ اس کی بات پر وہ شرمندہ سی ہو گئی، تبھی فوراً بول پڑی۔ نہیں اسامہ، آپ شاید غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے گھومنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے،
اسامہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پاگل لڑکی، میں نے تم سے کب کہا کہ تمہیں شوق ہے؟ اس نے حور کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو اس کی روح تک کانپ اٹھی، شرم سے گال اور زیادہ سرخ سے پڑ گئے تھے۔ خیر یہ بتاؤ اماں جانی اور کیا پوچھ رہی تھی؟ اس کی ساری ہمت جیسے سلب ہو رہی تھی، پھر بھی بولنا تو تھا ہی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کیسے رہتے ہیں میرے ساتھ، اور باتیں کرتے ہیں یا نہیں، اور کہاں سوتے ہیں آپ، اور آگے کچھ بتانے سے اسے شرم آنے لگی، لیکن اس کی شرم سے جھکی گردن اسامہ کو آگے کی تمام بات سمجھا چکی تھی۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے غور سے اس کے دلکش چہرے پر دل فریب رنگوں کی بہار دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ آپ مجھ سے بات کرتے ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرے کمرے میں رہتے ہیں۔ اس کی معصومیت پر اسے پیار آ گیا۔ مسکرا کر وہ پیچھے ہٹا اور سگریٹ سلگا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ سب سچ کہا ہے تم نے ان سے؟ وہ اس کی آنکھوں کے خوف سے ہنس اٹھا رہا تھا۔ تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ آپ اس وقت مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، میرے کمرے میں ہیں اور میرے سب سے اچھے دوست ہیں۔ وہ لاجواب سا ہو گیا تھا اس کے جواب پر، اور پتہ ہی نہ چلا کہ اس سے باتیں کرتے کرتے کب وہ اسی کے کمرے میں سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو گھڑی 10 کے ہندسے پر تھی۔ اس نے کسمسا کر کروٹ لی تو چونک گیا کہ وہ حور کے کمرے میں تھا۔ پتہ ہی نہ چلا میں یہاں کب سو گیا۔ وہ خود کلامی میں مصروف تھا، تبھی وہ نہا کر نکلی فریش سی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسکائی بلو جارجٹ کے سوٹ میں وہ حسن کی پاکیزہ دیوی لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ۔ اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی اسامہ کے ہوش اڑا گیا۔ تم کہاں سوئی تھی؟ پہلا سوال یہی پھسلا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ جب آپ باتیں کرتے کرتے سو گئے تو میں لائٹ آف کر کے آپ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسامہ نے لمبا سانس خارج کیا اور شکر ادا کرتا مسکرا دیا۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ اپنے لمبے گھنے براؤن بالوں کو ٹاول سے صاف کر رہی تھی۔ اس کی نظر ہٹنے سے گریزا تھی۔ اماں جانی نے بلایا ہے، ابھی انٹرکام پر ان کا سگنل ملا ہے۔ پلیز نیچے چلے، ناشتہ کرتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی نظروں سے بے خبر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ وہ بھی سر جھٹک کر فریش ہونے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا، اور دونوں کو ایک ساتھ نیچے آتا دیکھ کر اماں جانی نے ڈھیروں دعائیں دونوں کو دے ڈالی تھیں۔ السلام علیکم اماں جانی۔ اسامہ نے ان کے گال پر پیار کیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم نے سلام نہیں کیا؟ وہ حیرت سے حور کو دیکھ رہا تھا جو نواز دین کو ناشتہ لگانے کا حکم سنا رہی تھی۔ میری بیٹی تمہاری طرح سوتی نہیں رہتی، فجر میں مجھے سب سے پہلے یہی سلام کرتی ہے۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اسامہ بھی بڑے غور سے اسے مسکراتا دیکھ رہا تھا، اور اماں جانی کی بات پر کچھ شرمندہ سا ہو گیا وہ۔ جی اماں جانی، کیوں بلایا تھا آپ نے؟ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ سنا ہے آج حور کو گھمانے لے جا رہے ہو؟ حور کی مسکراہٹ ان سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ جی اماں جانی، اصل میں پچھلے دنوں کام اتنا زیادہ تھا کہ فرصت ہی نہ ملی، لیکن آج انہیں کراچی گھماؤں گا بھی اور دل بھر کر شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ اماں جانی ہنس دی۔ اسامہ بھی مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جا کر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے حور کو کمرے میں بھیج دیا۔ اسامہ بھی اٹھا تھا، لیکن ان کے پکارنے پر اسے رکنا ہی پڑا تھا۔ اسامہ بیٹا، زبیدہ اور توقیر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو رامین کو یہیں چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے حامی بھر لی ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسامہ کا سر جھک گیا تھا، دل میں اس کے نام سے ایک ٹیس سی اٹھی تھی، پھر بھی مسکرا دیا۔ آپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا اماں جانی، اب میں جاؤں؟ اس کی فرمان برداری پر انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ پھر اس نے سارا دن حور کے نام کر دیا، اسے ڈھیروں شاپنگ کرائی اور خوب سیر کرائی۔ وہ بھی سرشار سی تھی، اور اسامہ خوش تھا کہ اس نے اس مظلوم اور معصوم کی خالی جولی میں خوشیوں کے چند سکے ڈال دیے ہیں۔ ہیلو اسامہ ڈیئر۔ وہ ابھی کار سے اترا ہی تھا کہ رامین دوڑتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسامہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، اور اس کی تقلید بھی اس نے اسی انداز میں کی تھی۔ اماں جانی تو عادی تھی ایسے دونوں کے ملنے کی، لیکن حور کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اتنی قربت یا تو باپ بیٹی پر سوٹ کرتی ہے یا بہن بھائی پر، لیکن کزن آپس میں اتنی بے تکلفی سے ایک دوسرے کی کمر میں باہیں ڈال کر ملتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ کرا کر نظر جھکا گئی۔ ارے تمہاری فلائٹ آج کی تھی تو فون کر دیا ہوتا، میں خود تمہیں لینے آ جاتا۔ اسامہ کے چہرے سے جو رنگ پھوٹ رہے تھے وہ اماں جانی کے ساتھ ساتھ حور بھی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اور آج جیسے اس کی سمجھ میں اسامہ کی گریز اور دور رہنے کی بات آ گئی تھی۔ اوہ ڈارلنگ، رہنے دو، شادی کر لی اور بتایا تک نہیں۔ ایک ادائے دل پرست سے وہ چہرہ پھیر گئی۔ اسامہ کا کہکہ بڑا بے ساختہ تھا۔ اماں جانی تو مغرب کی نماز پڑھنے چلی گئی تھی، لیکن حور کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دل کسی اور ہی انداز میں دھڑک رہا تھا جس کی وجہ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حور، تم ملی رامین سے؟ اسامہ کی نظر ابھی بھی اس پر پڑی تھی، لیکن شرمندگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کا ہاتھ انوس رامین کی موٹی بدھی کمر کے گرد حمائل تھا۔ وہ جواب دینا چاہ رہی تھی، تبھی رامین بول پڑی۔ میں سب سے مل چکی ہوں ڈارلنگ، صرف تم سے ملنا باقی ہے۔ کہوں کہاں چلے آج؟ وہ بڑے بہکے سے انداز میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ حور سے برداشت نہ ہو سکا، تبھی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں آ گئی۔ یہ منظر بڑی بری طرح اسے اس کا ماضی یاد دلا گیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا یہ سوچ کر کہ اسامہ پورا کا پورا شرعی طور پر صرف اس کا تھا، لیکن آج تک اسے چھونے کی ہمت نہ کر پائی، اور آمین کس طرح؟ آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ واش روم میں گھس گئی۔
حور بیٹا یہاں آؤ۔ وہ رامین کے آنے سے کچھ اداسی ہو گئی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسامہ نے اس سے بات تو درکنار اس کے کمرے میں آ کر اپنی شکل بھی نہ دکھائی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پیر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ آفس بھی نام کہی جاتا تھا۔ سارا دن ساری رات رامین ہی اس کی پرچھائی بنی رہتی تھی۔ جی اماں جانی۔ شادی کے بعد اس کے چہرے پر جو شادابی اور گلناری آئی تھی، 1 ہفتے میں ہنستا مسکراتا خوبصورت روشن چہرہ کملا کر رہ گیا تھا۔ بیٹا گلاب کی باڑ کے ساتھ ڈم ڈم کبھی اچھی نہیں لگتی۔ وہ ان کی بات سمجھی نہیں تھی، انہیں حیرت سے تکنے لگی۔ میری جان تم بیوی ہو وہ کچھ نہیں، تم سب کچھ کر سکتی ہو وہ کچھ نہیں، تم چاہو تو اسامہ کسی کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں تم میں حسن ہے، معصومیت ہے، دلکشی ہے۔ وہ بڑی حیرت سے انہیں اپنی بانجی کے بارے میں ایسی باتیں کرتا سن رہی تھی اور وہ جیسے اس کی گائی مہندی خاموش آنکھوں کا سوال پڑ چکی تھی۔ تبھی مسکرا کر اس کا گال چوم لیا۔ بیٹا میں مانتی ہوں وہ میری بانجی ہے، وہ اپنی بہن کے رشتے سے مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اپنے بیٹے سے میں اس کا رشتہ قطعی پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس کی تمام حرکتوں کو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں۔ امیر لڑکوں سے دوستی کرنا، انہیں لوٹنا، ان کی رقموں پر عیش کرنا اور ان کے ساتھ راتیں بتانا اس کا مشغلہ ہے۔ میں کبھی اسامہ کو انکار نہ کرتی اگر وہ سیریس ہوتی تو۔ بہت جلد اس کا دل بھر جاتا ہے کہ لڑکے کے ساتھ رہتے رہتے۔ تم دیکھنا چند دن کی اور بات ہے، پھر اسامہ کو وہ دوبارہ چھوڑ دے گی، کوئی اور اسے پسند آ جائے گا۔ وہ بڑی سہولت اور پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ لیکن اماں جانی مجھے اسامہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ واقعی سچ بول رہی تھی۔ اماں جانی مسکرا دی۔ بیٹا عورت جب مکمل ہوتی ہے جس وقت اس کا شوہر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ کیا مطلب اماں جانی؟ اسامہ میرے ساتھ ہی تو رہتے ہیں۔ وہ نظر چرا گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم اسامہ رات کہاں سوتا ہے؟ اس سچ پر وہ نظر جھکانے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بیٹا اسے اپنی طرف راغب کرو۔ رامین کو دیکھا کس طرح ملتی ہے اس سے، پھر تمہارا تو بڑا قریبی رشتہ ہے اس کے ساتھ، اس طرح تو تمہیں ملنا چاہیے میری جان۔ حور کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، چہرے پر یہ بات سوچ کر کسی اور ہی رنگ کی سرخی چھا گئی تھی، لبوں پر بڑی دھیمی سی مسکان تھی۔ اماں جانی چلی گئیں اور اس کی سوچوں کا محور صرف اسامہ اور رامین ہی رہ گئے۔ اماں جانی کی باتیں سوچ سوچ کر شرم بار بار اسے ستا رہی تھی اور وہ جیسے فیصلہ کر چکی تھی۔ اسامہ سنیے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ 2 دن کی سوچ و بچار کے بعد وہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آج وہ بھی جلدی آ گیا تھا آفس سے۔ اپنے کمرے کے لاک کی طرف بڑھایا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے اسامہ کی جان؟ آج بڑی اداس ہو؟ خیریت؟ وہ بھی تو رامین کے آ جانے سے اسے بالکل بھلا بیٹھا تھا۔ رات گئے تک رامین کے ساتھ کلب میں رہتا اور جب آتا تو وہ سو چکی ہوتی۔ اسے مطلق پرواہ نہ تھی کہ وہ کتنا انتظار کرتی ہے اس کا۔ اسامہ، کیا سارے کزنز آپس میں اسی طرح ملتے ہیں جس طرح آپ رامین سے ملتے ہیں؟ اتنی سی بات کہنے میں خوف نے اس کا پورا بدن ٹھنڈا کر دیا تھا کہ اسامہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا تھا۔ اسامہ حیرانگی سے اس کے ہاتھوں اور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا حور؟ اس کا لہجہ نارمل ہی تھا، لیکن حور کو لگا اب خیریت نہیں۔ تبھی وہ چکرا کر گرنے کو تھی کہ تھوڑے فاصلے پر کھڑے اسامہ نے پھرتی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ حور کی بدلتی کیفیت پر حیران تھا۔ حور، آر یو آل رائٹ؟ اسامہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اپنائیت کا محبت کا لمس پا کر تیزی سے اسامہ کے سینے سے لگ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شرم سے کٹ کر رہ جاتی، لیکن اس وقت صرف اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ 3 دن سوچ کر جو اشر کی طرف سے اسے ملے تھے، وہ لمحے اسے مارے دے رہے تھے، جب اس کے گھر کے ایک ایک شخص نے اسے ذلت کا داغ عطا کیا تھا۔ کیا ہوا جانے اسامہ؟ تم تو جان نکال رہی ہو میری۔ اسامہ کے دل کی دھڑکنیں بھی عجیب ہی انداز میں دہلا رہی تھیں۔ اس کے اتنا قریب آ جانے پر اس کے اندر ڈسٹربنس ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ رامین کتنی مرتبہ اس کے سینے سے لگی تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اسے نرمی سے خود سے الگ کیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو تم؟ آئی سویئر مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی۔ وہ بالکل ٹھیک سمجھا تھا اور حور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اپنا چہرہ دوبارہ اس کے کشادہ سینے میں چھپا دیا۔ اس کا کرتا حور کے آنسو بھگو رہے تھے، جبکہ اسامہ کی دھڑکنیں کچھ اور ہی سر الاپ رہی تھیں۔ اسامہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ آج میرے کمرے میں سو جائیں۔ اس کی معصوم سی آنکھوں میں ایک بڑی دل فریب التجا تھی۔ وہ انکار نہ کر سکا تھا۔ اوکے، مگر تم رو کیوں رہی ہو؟ اسامہ نے اس کا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اتنا قریب اسامہ جیسے اسٹرانگ مین کو بوکھلائی دے رہا تھا۔ اس پر اس کا بھیگا چہرہ، بھیگی پلکیں اور خوبصورت بالوں کی لٹیں کچھ اور ہی فرمائش کرتی نظر آ رہی تھیں۔ آپ اسامہ پلیز یہی سو جائیں۔ اس نے سختی سے اس کے کرتے کا گریبان پکڑا تھا۔ اوکے میری جان، میں یہی ہوں بس، اب سو جاؤ تم بھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو بہکنے سے بچایا تھا، پھر بڑی نرمی سے اسے لٹایا۔ وہ بھی اس کا ہاتھ تھامے تھامے نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اسامہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جب وہ سو گئی تو وہ بھی اپنا ہاتھ نزاکت سے اس کے نازک خوبصورت ہاتھ سے نکالتا کھڑا ہو گیا، اسے کمبل اڑایا
اور لائٹ آف کر کے صوفے پر ڈھیر سا گیا۔ سگریٹ بھی اندر کی کیفیت ختم کرنے میں ناکام تھی۔ رامین سے ملنے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ رامین اس کے روم میں موہ انتظار ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی دنیا بدلی تھی، کچھ نئی خواہشیں ابھری تھی، نہ جانے کب وہ سوچتے سوچتے سو گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا میں مصروف تھی۔ نازک گلابی پھول جیسے ہونٹوں کی جنبش اسے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گلابی دوپٹے میں لپٹا ہوا چہرہ تر و تازہ گلاب کے مانند کھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر قسم کی آرائش سے پاک وہ دلربا اس کے دل کے تمام دروازے کھول کر اس کی رگوں میں سرایت کرتی اس کے خون میں دوڑ رہی تھی۔ اس نے دعا مانگنے کے بعد دھیرے سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز لپیٹ کر اسامہ کی طرف آنے لگی۔ اسامہ نے جلدی سے آنکھیں مون لی تھیں، چوری پکڑے جانے کے ڈر سے دہل گیا تھا، اور وہ زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسامہ، مجھے نہیں معلوم محبت کیا ہوتی ہے، وہ اسے سویا ہوا ہی سمجھ رہی تھی، جبھی بڑے آرام سے اس کا بھاری مضبوط خوبصورت ہاتھ اپنے نازک ہاتھ میں لیے بیٹھ گئی۔ رامین کہتی ہے کہ اسے تم سے اور تمہیں اس سے محبت ہے، لیکن اسامہ، جو انداز تم دونوں کا ہے وہ محبت نہیں، میری نظر میں بے غیرتی ہے۔ اسامہ کا دل اس کی آواز اور باتوں پر کچھ اور ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ ہاں، میں یہ کہہ سکتی ہوں اسامہ کہ مجھے تم سے جو لگاؤ اور تمہیں مجھ سے جو ہمدردی ہے وہ ضرور محبت ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف تمہیں چاہا ہے، صرف تمہیں سوچا ہے۔ تم پہلے مرد ہو جس کے لیے میرا دل دھڑکا ہے، جس کا ساتھ میری روح نے چاہا ہے، اور مجھے صرف تم سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی اسامہ۔ اس نے اپنا ہاتھ اسامہ کے چہرے پر پھیرا اور ایک پیار بھری مہر اس کے ماتھے پر ثبت کی۔ کئی آنسو اس کے ماتھے سے ہوتے ہوئے آنکھوں میں داخل ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں نہ کھول سکا۔ محبت کا اتنا خوبصورت اقرار اور اس کی نشانی اسامہ کی دنیا بدل رہی تھی۔ وہ صرف اس وقت یہی چاہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی بیٹھی رہے اور اپنی محبت کا اسے اقرار کرتی رہے۔ یہ ادراک اسے کل رات سے ہی ہو گیا تھا کہ رامین صرف اس کی ضد تھی۔ اگر محبت ہوتی تو دل کی دھڑکن ایسی ہی ہوتی جیسی حور کے اقرار پر ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی اور اسامہ اپنی آنکھوں میں کتنی دیر تک اس کے آنسو کا لمس محسوس کرتا رہا اور اس کی باتوں پر دھیمے سے مسکرا دیا۔ ہائے رامین، تم یہاں اکیلی؟ وہ کیفے آیا تھا، رات حور کی باتیں اور اس کا اقرار اسے ڈسٹرب کیے ہوئے تھا۔ تبھی وہ صرف ایک کپ چائے پی کر نکل پڑا تھا آفس، لیکن اب بھوک نے ستایا تو اسے باہر نکلنا پڑا تھا۔ لیکن نظر رامین اور اس کے ساتھ بیٹھے کسی اور شخص پر پڑی تھی۔ ہیلو اسامہ، میٹ ہم، یہ ہیں اشر علی حسن، اور اشر، ہی از مائی کزن اسامہ۔ اشر نے اسے ہاتھ ملایا تو اسامہ نے بھی بڑھا دیا۔ اسے بالکل بھی عجیب نہ لگا تھا رامین کا کسی اور کے ساتھ ہونا، اس سے پہلے بھی کئی بار وہ مختلف لڑکوں کے ساتھ اسے دیکھ چکا تھا۔ بیٹھو نا، اکیلے آئے ہو؟ وہ دلربائی کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ اسامہ کو ابھی ابھی ندامت ہوئی تھی کہ ناحق اس نے صرف اس لڑکی کی خاطر اپنی متاع حیات کو خود سے دور رکھا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، بائے۔ اندر بہت سا حبس بھر گیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ سمندر کے کنارے کھڑا ٹھنڈی اور معطر ہواؤں کو اپنے اندر جذب کرتا رہا، اور بالآخر گھر کا نمبر پش کر ڈالا۔ ہیلو، نوکر نے فون اٹھایا تھا۔ رب نواز حور کو بلاؤ۔ وہ اس وقت صرف اسی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کا نام سن کر وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ اتنے مہینوں میں پہلی بار اس نے اسے فون کیا تھا۔ جی اسامہ۔ خوشی سے اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ صوفے پر بیٹھی اماں جانی بڑے غور سے اسے اور اس کی کپکپاہٹ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جانے اسامہ، تیار ہو جاؤ، دوست کی اینیورسری پارٹی میں جانا ہے، میں 6 بجے تک آ رہا ہوں۔ حور کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ جی اچھا ٹھیک ہے، اسامہ نے لائن کاٹ دی تھی، اور وہ کتنی دیر تک ماؤتھ پیس پکڑے کھڑی مسکراتی رہی۔ یکدم نظر اماں جانی پر پڑی تو جھٹ ماؤتھ پیس رکھا اور کچھ خجل سی ہو گئی۔ اماں جانی بھی مسکرا دیں۔ کیا کہہ رہا تھا اسامہ؟ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ شام کو دوست کے ہاں پارٹی میں جانے کو کہہ رہے تھے۔ خوشی اس کے روم روم سے پھوٹ رہی تھی۔ خوش رہو بیٹا، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ مدہوش سی کمرے میں آ گئی۔ چاروں طرف سے اسامہ کی دل فریب آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوشی سے سرشار تھی۔ تبھی کچھ خیال آیا تو یکدم ہی چہرے کی شوخی غائب ہو گئی اور وہ صوفے پر ڈہ سی گئی۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب وقت گزرا اور اسامہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ چونکی تھی آواز پر۔ آنکھیں کھولی تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ گرے کلر کے سلک کے سوٹ میں وہ سادگی کا پیکر اس کا دل دھڑکا گئی۔ چلیں اسامہ کی جان، تیار ہو جائیں۔ وہ نظریں چرا گیا تھا، مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ جب اس نے پکار لیا وہ رک گیا۔ اسامہ، میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے کیا؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ آپ رامین کو لے جائیں۔ اسامہ نے ہاتھ میں پڑا کوٹ بیڈ پر پھینکا اور خود اس کے سامنے میز پر بیٹھ گیا اور مسکرا کر اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے چھڑا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ حور جی جان سے کانپ اٹھی۔ اسامہ مسکرا دیا۔ تم میری کون ہو؟ وہ ڈائریکٹ اس کی خوبصورت گاہی مہندی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
جان بے ساختہ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اسامہ کے مسکرانے پر وہ کچھ خفیف سی ہو گئی اور گردن جھکا گئی۔ آپ یہی تو کہتے ہیں۔ اسامہ کو اس کی سادگی پر پیار آ گیا۔ اور آمین میری کون ہے؟ وہ تھوڑا سا اور جھکا تھا۔ کزن۔ اسامہ کے ملبوس سے اٹھتی دل فریب بروچ کی خوشبو اس سے بوکھلائے دے رہی تھی۔ پھر ساتھ جان ہونی چاہیے یا کزن؟ وہ لاجواب سی ہو گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ جلدی سے، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ اسامہ اس کا گال تھپ تھپا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی اپنی بے ترتیب سانسوں کو اعتدال پر لاتی ڈریسنگ روم میں چلی آئی تھی تیار ہونے۔ اب چلو بھی ہور، کتنی دیر لگاؤ گی؟ وہ عجلت میں گھڑی باندھتا ہوا ڈریسنگ روم میں آیا تھا۔ وہ ڈریسنگ چیئر پر ساڑی کا پلو گرائے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی بیٹھی۔ اسامہ کی نظر ہٹنا بھول گئی۔ اتنی احتیاط سے تیار ہوا، وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ آج وہ ولیمے کی دعوت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ میرا بروچ نہیں مل رہا۔ حور کی آواز پر وہ سر کھجاتا ہوا اس کے قریب چلا آیا۔ میں ڈھونڈ دوں؟ وہ معصومیت سے مسکرا دی، اٹھنا چاہتی تھی، تبھی پیچھے سے اس نے اپنی دونوں بائیں آگے پھیلا کر اس کے فرار کے راستے بند کر دیے۔ جسم کا سارا خون چہرے پر چھلکنے لگا۔ نظر آئینے پر پڑی تو شرم سے کٹ گئی کہ پلو زمین پر پڑا تھا اور اسامہ اس کے اس حد تک قریب تھا کہ اس کی مہکتی دل فریب سانسیں اس کے چہرے پر اسے مدہوش کرنے کے لیے بھٹک رہی تھیں۔ یہی حال اسامہ کا بھی تھا، لیکن وہ مسکرا کر بروچ اسے تھماتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ دونوں کی دھڑکنیں بے ترتیب تھی۔ بہت دیر بعد اعتدال پر آئیں تو جٹ اس نے پلو اٹھایا تھا۔ اسامہ مسکرا دیا اور ڈریسنگ روم سے باہر نکل گیا۔ چلیں۔ اورنج کلر کے نیٹ اورگینزا کی ساڑی اس پر قیامت ڈال رہی تھی۔ اس کا کھلتا ہوا گلابی رنگ اور گلابی ہو چکا تھا۔ اسامہ سر جھٹکتا ہوا آگے نکل پڑا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اماں جانی نے دونوں کو پیار کیا اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا۔ تمام راستہ خاموشی سے کٹتا تھا۔ دونوں کی کیفیت ہی ایسی تھی کہ کچھ کہنے کو لب ساتھ دے ہی نہیں رہے تھے۔ بڑی دیر کر دی یار۔ اسامہ کا دوست اس کے آتے ہی گلے ملا اور حور کو سلام کر کے آگے لے آیا جہاں اس کی مسز مہمانوں کا اٹینڈ کر رہی تھی۔ تبھی اسامہ کی نظر سامنے بیٹھے شخص پر پڑی تھی جس سے آج دوپہر ہی اس کی ملاقات رامین کے ساتھ ہوئی تھی۔ رامین بھی بڑے بیہودہ لباس میں بڑی بے باکی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ آج سے پہلے اسامہ کو یہ سب برا نہیں لگا تھا، لیکن آج وہ خود کو لعنت بھیج رہا تھا کہ واقعی کتنے سارے سہانے لمحے اس نے اس کلی کلی منڈلانے والی بے رنگ تتلی کے لیے برباد کر دیے تھے۔ انہیں بھی تم نے انوائٹ کیا ہے؟ اسامہ کی نظروں کے زاویے میں حور اور اسامہ کے دوست نے بھی دیکھا تھا۔ حور کی تو سانس ہی رک گئی، ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ تبھی جھٹ اس نے اسامہ کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ اسے اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور ماتھے پر آئے پسینے پر بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اشر علی ہے نا، پاپا کے دوست کے بیٹے؟ انہوں نے ہی انوائٹ کیا تھا۔ علی حسن انکل تو آ نہیں سکے، لیکن یہ آ گیا اپنی دل لگی کو لے کر۔ ایک کہکا بے ساختہ اس کے لبوں سے خارج ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسامہ حیران تھا۔ بھئی میرا مطلب ہے کہ یہ مس رامین تو دل لگی ہی ہیں۔ ہر ہفتے ان کا بوائے فرینڈ بدل جاتا ہے۔ کبھی میرا بھائی بھی ان کا پرستار تھا۔ حور تو خوف سے نظر ہی نہیں اٹھا رہی تھی اور اسامہ بالکل بے خبر تھا اس کے خوف سے۔ اور آج کل وہ اشر علی کی دل لگی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ ویسے علی حسن انکل کے گھر کے حالات بڑے خطرناک ہو رہے ہیں۔ حور کا دل دھڑکا تھا اور اسامہ کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہاتھ اور مضبوط ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے گھر میں؟ اسامہ حیرانگی سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ خوف نے اس کا رنگ حد درجے زرد کر دیا تھا۔ ارے بھابھی، سنا ہے کہ تینوں بہن بھائی نے مل کر اپنی یتیم بھانجی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اس کے نام کی تمام جائیداد اپنے نام کروا کر اسے بالکل ہی نوکر بنا ڈالا۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کی شادی اچھے گھرانے میں کر دی جہاں وہ بہت خوش ہے، لیکن سمجھے اس کی شادی کے بعد تو قیامت ہی ٹوٹ گئی۔ علی حسن کے دونوں بہنوئیوں اور بہنوں نے چالاکی سے جائیداد کے حصے کر ڈالے۔ بزنس میں اتنا گھاٹا ہوا علی حسن انکل کو کہ 2 مرتبہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور ان کا یہ بیٹا کسی صورت قابو میں نہیں۔ ہر روز کتنی رقم کے عوض لڑکیاں گھر میں لاتا ہے اور خوب عیاشی کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اپنے والد اور والدہ کو بھی اپنی حرکتوں سے ازحد ٹارچر کر رکھا ہے ان صاحب نے۔ حور کے ہاتھ مزید ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور رنگ خطرناک حد تک پیلا پڑ چکا تھا۔ اسامہ نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن اس کی کیفیت سے یکسر بے خبر تھا۔ ایکسکیوز می اسامہ، ہم ابھی آتے ہیں۔ دونوں کسی کے بلانے پر چلے گئے تھے، تبھی حور کے خوف کو زبان مل گئی۔ اسامہ گھر چلیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تھے۔ کیا ہوا جانے اسامہ، خیریت تو ہے؟ اسامہ نے پانی کا گلاس اسے تھمایا تھا جسے وہ فوراً پی گئی تھی۔ اسامہ پلیز چلیں، اور اس سے اٹھتی ہی بنی تھی۔ حور کا خوف اس حد تک اسے بوکھلا رہا تھا کہ وہ اپنے دوست سے ملے بغیر ہی چلا آیا تھا۔ کیا بات ہے حور، تم اشر کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سن کر اتنی ٹینس کیوں ہو گئی؟ وہ بیگ پر آنکھیں موندے سر کو گرائے کچھ ریلیکس ہو چکی تھی۔ اسامہ نے گاڑی کا رخ سی سائڈ کی طرف کیا تھا تاکہ تازہ ہوا میں موڈ فریش ہو سکے۔ اسامہ، اشر میرا کزن ہے، اور صرف ایک لفظ کزن پر اسامہ ساری بات سمجھ چکا تھا، تبھی صرف خاموشی اختیار کر سکا اور کتنی دیر تک اسے لے کر سمندر کے کنارے ٹہلتا رہا تھا۔
وہ اس کا موڈ فریش کرنا چاہتا تھا، تبھی نہ جانے کون کون سی کہانیاں اور لطیفے سنا سنا کر اسے ہنسا رہا تھا۔ بالآخر وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو چکا تھا، تبھی آئس کریم کھائی اور گھر کا رخ کیا تاکہ اپنی باقی کی غلطیوں پر اس سے معافی مانگ سکے اور ازالہ بھی کر سکے۔ اسامہ، تمہیں معلوم ہے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وائٹ سلیوز نائٹی میں وہ بدنامی کا داغ نظر آ رہی تھی۔ ایک ادا سے وہ اسامہ سے لپٹی تھی۔ حور کے چہرے کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اسامہ نے رامین کو ایک جھٹکے سے دور کیا تھا۔ وہ حیران کھڑی سے تکی گئی۔ مس رامین توقیر، تم جیسی گھٹیا عورت میرے قریب کبھی نہیں رہ سکتی، جسے نہ اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ ہی ماں باپ کی حرمت کا۔ گیٹ آؤٹ اور آئندہ مجھ سے دور ہی رہنا۔ وہ انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر کے گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا اور رامین تو ہتے سے اکھڑ ہی گئی، جبکہ حور کمرے میں جا چکی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو اسامہ؟ اس کی رگ رگ سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ یہی کہ تم گندگی ہو اور گندگی ہی رہو گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسامہ کو ہاتھ اٹھا کر مارتی، ایک جھٹکے سے اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تماچا اسے دے مارا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ خالہ جان، وہ بہت زور سے چیخی تھی۔ اور زوروں سے چیخو رامین، اور جب یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لو تو چلی جانا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا اور رامین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ریوالور ہو اور وہ اسے شوٹ کر ہی ڈالے۔ دم دم کرتی اپنے کمرے میں آئی اور اپنا تمام سامان پیک کرنے لگی، جبکہ اسامہ بہت خوش تھا کہ اس کی زندگی اب پرسکون ہی ہوگی۔ ارے ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا ہی نہیں جانے من، اور تم ابھی سے۔ وہ کمرے میں آیا تو حور اپنے سارے زیورات اتارنے میں مگن تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ تبھی اسامہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اسے دیکھے گئی۔ اسامہ پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، تبھی ایک جھٹکے سے اسامہ نے اسے کھینچا تھا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ پل کھاتی اس کے چوڑے کشادہ سینے سے جا لگی۔ وہ شرم سے کٹ کر رہ گئی۔ اسامہ پلیز۔ بہت سرعت سے اسامہ نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا تھا۔ وہ لمحوں میں پسینے میں نہا گئی، جبکہ اسامہ کے چہرے کی کوسے قزح بڑی دلچسپی سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ کزن کے ساتھ ایسا کرنا بے غیرتی ہے۔ تم تو میری جان ہو، پھر کیا مصیبت ہے؟ حور سٹ پٹا گئی، آنکھیں پاڑے اسے دیکھے گئی اور سوچ ہی سکی کہ اس روز کی ساری بات وہ سن چکا تھا، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ گویا یہ بات اسے اور شرمندہ کر گئی۔ اسامہ پلیز۔ اس کی سانسوں کی خوشبو وہ بہت قریب سے محسوس کر رہی تھی اور اس کی آئینی مضبوط باہوں سے چھڑانے کی صحیح میں مگن تھی۔ اتنا قرب سانسوں کی خوشبو اسے بھوکلائے دے رہی تھی، لیکن اسامہ پر مطلق اس کے پڑپڑانے کا اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے اسامہ، اب نہیں، بلکہ اب کبھی بھی نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے صرف تم سے محبت ہے، صرف تم سے۔ وہ بہک رہا تھا اور حور کا سانس الجھنے لگا۔ حور کے لاکھ انکار پر بھی وہ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ شرم سے بھیگ گئی تھی، بلکہ اسامہ کی محبت اسے سرشار کر گئی۔ اسامہ کا اقرار اسے سکون بخش گیا کہ اللہ نے ظلم کے بعد اسے بڑی بہترین سزا ادا کی تھی۔ اسامہ کی صورت میں، اس کی خوبصورت محبت کی صورت میں، وہ ریلیکس ہو چکی تھی اور آزادی کے لیے مزاحمت کرنے والے ہاتھوں کو روک چکی تھی۔ معاف کر دیا نہ جانے اسامہ۔ اس کے معافی مانگنے کے انوکھے انداز پر وہ مسکرا دی اور اسی کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم ہستی بھی بڑا خوبصورت ہو۔ اسامہ نے گرفت اور مضبوط کر دی تھی۔ وہ ڈھیل چاہتی بھی نہیں تھی۔ کتنے انتظار کے بعد تو سکون کے، پیار کے، محبت کے لمحے میسر آئے تھے۔ وہ انکار کیسے کر دیتی، اپنا دامن اتنی خوشیوں سے کیسے سمیٹ لیتی۔ خدارا، اب مجھے کبھی دکھ نہ دینا، بآواز بلند اس نے کہا تھا۔ اسامہ نے بھی آمین کہا تھا اور اپنے پیار کی نشانیاں اسے سونپ کر خوش ہو گیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔